السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها وقال اللہ تعالی فی سورۃ الحج آیت 5 ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ غیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم وترى الارض هامدة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج تبصرة وقال الله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ عقیدہ آخرت اور عقلی دلائل میں وجود انسانی کے سٹیجوں کو قرآن نے سورہ حج کی 22 نمبر سورت کے 5ویں آیت میں بیان کیا ہے کہ اے انسانوں، اگر تمہیں خدا کے حضور دوبارہ اٹھنے پہ شک ہے تو تم اس بات میں غور کیوں نہیں کرتے کہ انسان کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی مٹی کی تخلیق کے بعد اس کا پیدائش کے سلسلے میں نطفہ بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر جان بنائی، پھر بچہ پیدا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر وہ بوڑھا ہوا، پھر کچھ پہلے فوت ہو گئے، کچھ بعد میں فوت ہوئے، بوڑھے ہو کر اس حال میں کہ کچھ بھی نہ جانتے تھے کہ خدا کو دیکھو کہ اس نے مردہ زمین پر بارش کو برسایا تو وہ لہلہا اٹھی، اور پھر وہ جو کونپلیں اور فصلیں ان کی بڑی ہو گئیں، پھر وہ زرد پڑ گئیں، پھر ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ کئی جگہ پہ فرمایا کہ اسی طرح تم نے بھی اس سٹیجے کو پار کرنا ہے، اور پھر تمہیں اپنے عملوں کو دیکھنا ہے، تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ دنیا اگر اتنی ہو کہ اس میں صرف وہ اپنے عمل کو انجام پر دیکھ لیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، اور اس لیے اگر کسی کے ظلم بہت زیادہ ہوں تو پھر اس کو کتنی سزا دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی بندے نے کئی بندوں کو مار دیا ہے، جیسے حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے سیاست کرتے ہوئے 1 لاکھ سے اوپر علماء اور مشائخ کو مارا تھا، تو اب اس کو یہاں پر کتنی سزا دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو انصاف سے تولا جا سکے۔ ہاں، اگر عقیدہ آخرت اس میں رکھا جائے کہ اس بندے کو ان کے مقتولوں کے حساب سے سزا ہوگی اور وہ مرنے کے قریب ہوگا، پھر جب بن جائے گا، پھر مرنے کے قریب ہوگا، آگ اس کو جلا دے گی، پھر وہ بن جائے گا، یہ سزا تو وہاں ممکن ہے جس کا عقیدہ آخرت ہو۔ اور کسی نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہو تو اس نیکی کا انجام اس کو یہاں پر کتنا مل سکتا ہے۔ یا عمومی طور پہ ظالم بچے پھرتے ہیں اور مظلوم آہیں بھرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا عقیدہ اس میں یقینی طور پہ مطالبہ ہے کہ ایک ایسا جہان ہونا چاہیے کہ جس میں اجر بھی ان کے پورے مل سکیں، اور وہ ابھی سٹیجوں میں ادھر ہی دنیا کے اندر سلسلے اس کی نیکی کے آگے بڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور پھیلتے بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور اس اجر کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ یقینی طور پر ایک دنیا کا تقاضا ہے، ایک زمانے کا، کہ وہ ایک زمانہ ہو یا ایک ایسی اگلی دنیا ہو کہ جس میں ان کے تمام نتائج کو کلیکٹ کر لیا جائے اور پھر ترتیب دے کے اس کے حوالے کر دیا جائے، یا جتنے ظلم انہوں نے کیا ہے ان ظلموں یا ان گناہوں کا حساب بھی بعد تک چلتا رہے، تو اس کو بھی کلیکٹ کر لیا جائے اور پھر اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اسی کو خدا نے یوں بیان کیا ہے کہ جو ذرہ نیکی کا کریں گے تو اس کو دیکھ لیں گے، اور جو ذرہ گناہ کا کریں گے اس کو بھی اپنے سامنے پائیں گے۔ تو یہ اس دنیا میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کا لفظ آیا ہے کہ وہ لکھتے لکھتے ریکارڈ بنا رہے ہیں، اور وہ دفتر کے دفتر سامنے آ جائیں گے، اور اس وقت کے
سورہ یاسین میں فرمایا کہ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ اور فَإِذَا هُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُونَ، اتنی بڑی تعداد میں زمین سے فوت ہونے والے دوبارہ اٹھ کر نکلیں گے جیسے بہت بڑا کوئی ٹڈی دل کا بادل آ گیا ہو، اس بادل کے اندر مکڑی مکڑی ہوتی ہے، ایسے ہی بے شمار انسان جاگ اٹھیں گے۔ تو اس کو یوم البعث کہا گیا ہے۔ اگر تمہیں اس پہ شک ہے تو یہ اپنی تخلیق کے سٹیج دیکھو اور تمہیں یقین آ جائے گا کہ تمہارے سامنے فصلوں کا یہ حال جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جس وقت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں تو ان کو یوں کر کے بیان کیا کہ انسان نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے اور خدا کے حضور پیش ہو جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ دلائل ہیں عقلی طور پہ وجود انسانی کے ساتھ، جس کی مثال بندے کے بارش کے آنے سے مردہ زمین پر فصلوں کو اگانے سے منسلک ہے کہ وہاں روح ایک گویا کہ پھینکی جاتی ہے، وجود کے ان کے ذرے یا بیج تو پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی وجود تو زمین پہ اندر پڑے ہوں گے جو فوت ہوئے، لیکن روح کی بارش جب آئے گی تو وہ ان کو اٹھا دے گی اور خدا پھر حکم دے گا تو سارے نکل کے چل پڑیں گے جو جہاں ان کو پہنچنا ہوگا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔